بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے مختلف پہلوؤں سے ہم دیکھے رہتے ہیں۔ آج ہم اعتماد اور کھلا ذہن، کانفیڈینس اور وائڈ ویو ہم اپنے ذہن میں کیسے ڈیولپ کریں کہ یہ کیا کام کی چیز ہے۔ اب دیکھیے، ہم نے جو پلان بنایا تھا تو اس کے اندر یہ اپنے اندر یہ صلاحیتیں، کچھ لاجک ایسی، اس کی کچھ صلاحیتیں ایسی بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جس سے ہم ڈیولپ کر سکیں۔ وہی برین اسٹارمنگ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، وہی کوشچنز کہ دوسروں پہ اعتماد قائم کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ ایک تو ہے نا اگلے پہ اعتماد کرنا، ایک ہوتا ہے کوئی ہم پہ اعتماد کرے۔ اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی طریقہ ہے آپ کے ذہن میں؟ کوئی سولوشن ہو؟ ذرا سوچ لیں کہ لوگ آپ پہ اعتماد کریں۔ مضمون لکھ کر سوچنے والے میں مذکورہ عالم دین کے رویے کا تجزیہ کر لیجئے۔ یا میں نے اپنی بات ہی کی، میں نے اپنے اگر میری بک پڑھ لی ہوئی ہے تو اس میں ذرا دیکھ لیجئے کہ بھی یہ لکھ کر سوچنا یہ کیا بات ہے، ان کا رویہ کیسا، کچھ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی اصل وہ بات یہ ہے کہ ہم نے جو لکھا ہوا ہے وہ کیا ٹھیک لکھا ہے یا غلط لکھ دی، کوئی غلطی تو نہیں کر دی، ایسا ہم سوچتے ہیں کہ نہیں؟ تو ذرا آپ خود سوچ لیجئے، آپ نے اگر کچھ لکھا تو یہ ایک بار ری چیک کر لیں، اور ایک بار نہیں بلکہ کئی سالوں بعد بھی چیک کر لیں۔ دین اور دنیاوی علوم کے مطالعے میں معروضی طریقہ، یعنی جس کو آبجیکٹو اپروچ کیوں اختیار کریں؟ ایک ہوتا ہے نا سبجیکٹو اپروچ اور ایک ہے آبجیکٹو اپروچ، کون سی بہتر؟ کبھی سوچا آپ نے؟ جتنا پڑھا ہو اس پہ غور کر لیں۔ مضمون وسعت نظری، یہ میری بک کے اندر ہے، اس میں امام شافعی نے کچھ ارشاد فرمایا تھا، اس کی آگے ہم بات کریں گے۔ اگر آپ نے پڑھ لیا تو بتائیے گا کہ اس کا مقابلہ آپ برڈر اینڈ رسل ایک اسکالر ہیں، ان میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہ دونوں نے کچھ نہ کچھ سجیشن دی تھی، اسی بک میں آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ خود ابھی انالیسس کر لیں، اور نہیں کیا تو پھر ابھی لیکچر میں عرض کرتا ہوں کہ کیا انہوں نے کیا سولوشن دیے۔ سٹارٹ ہم قرآن مجید سے ہی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اہل ایمان، اگر ان پکارنے والوں میں سے کوئی فاسق، کوئی غلط حرکتیں کرنے والا، کوئی قابل اعتماد نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اہم خبر لائے تو اس کو اچھی طرح تحقیق کر لیا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جذبات سے مغلوب ہو کر کسی قوم پر جا چڑھے، پھر آپ کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑ جائے۔ یعنی یہ وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ بھی اگر کوئی ایسا آدمی کہ جو آپ کو کوئی ریلائبل نہیں ہے، جس پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے ابھی، اور اس نے کوئی آپ کو ایسا آئیڈیا ہے کہ وہ بھی تم پہ کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے، اور اس میں تو بھی اس کو پہلے آپ ری چیک کر لیا کریں، ورنہ ہوگا کیا کہ یہ نہ ہو کہ آپ جا کے ان سے لڑنا شروع کر دیں۔ یہ نہ کریں، پہلے ری چیک ضرور کر لیں بات کو۔ یہ سورۃ الحجرات ہی کے اندر ارشادات ہیں، مزید ہیں۔ اس کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ سورۃ الحجرات جو 49 نمبر سورت ہے، اس کی آپ خود سٹڈی کر لیں پورے کی۔ مزید ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اہل ایمان، اسی بھائی بننے کا تقاضا ہے کہ آپ کسی کے کوئی مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، یہ نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہو،
اسی طرح نہ خواتین دوسری خواتین کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. اپنے آپ کو عیب نہ لگائیں، یعنی دوسرے پہ کوئی برائیاں وہ نہ کریں، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب دیں، یعنی اس پہ کوئی ایسا ٹائٹل نہ بنا دیں کہ جو برا ہو. یہ سب فسق کی باتیں، کہ گناہ کی باتیں ہیں، اور ایمان کے بعد تو گناہ کا نام بھی بہت برا ہے. اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی توبہ نہ کریں تو وہی اپنے جانوں پر ظلم ڈالنے والے ہیں، کہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ. پھر فرمایا کہ اہل ایمان بہت سے بدگمانیوں سے بچیں، اس لیے کہ بعض گمان سری گناہ ہوتے ہیں. دوسروں کی ٹو میں نہ لگیں، اور نہ آپ میں کوئی کسی کو غیبت کریں. آپ کے اندر کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ ایسے اسے تو آپ گوارا بھی نہیں کرتے، تو پھر یہ غیبت کیوں پسند ہو؟ آپ اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیے. یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. اس کی شفقت، اس کی محبت ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے.